ٹاٹے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 8th بچہ پرن آز سوکس لیسن نمبر 4 اور ٹاٹے بچو لیسن ناو انڈرسٹینڈنگ لاز تو تھی کھولو پن کتاب اور تھی تھو نظر کہ انڈرسٹینڈنگ لاز بہ ون تہ امیک خلاصہ یہ انڈرسٹینڈنگ لاز کیا گو یعنی اگر اس اردو پہ ونو قانون کو سمجھنا ٹاٹو بچو تہ پتمس لیسنس میں پورمت پارلیمنٹ آپ نے پڑھا ہے وائی وی نیڈ اے پارلیمنٹ تو ات مز تہ پورمت کہ پارلیمنٹ کیا ضرورت اور تر مز پور تہ پوائنٹ سہ گو کہ یم زن ملکس مز قانون تم قانون پارلیمنٹ بناون اور ٹاٹو بچو قانون ہز کیا ضرورت تو اس کیز پزن قانون سمجھن اور آپ جانتے ہیں کہ 1947 سے پہلے 15 اگست 1947 سے پہلے ہندوستان میں برٹش رول تھا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ برٹش رول تھا اٹ واز آربیٹری یعنی یم زن انگریزن ہند قانون تم بالکل تم قانون یم ہندوستان کن لوکن خلاف سپوز بہ ون اک مثال اپنے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ ستی یل زن اس ہندو دھرمس مز یلے ہندو وومین امس پن ہسبینڈ مران اور پتہ چھنہ ہیکان دویم یا سہ میریج کرت کی اور یہ پتہ برابر تا عمر روزان ویڈو یعنی بیوہ مگر یم سات انگریز یور آئے انگریزو بنو اخ رول اخ لا یت ونان رول آف لا سہ بنو انگریزو ہندوستانس مز کہ اس ہسا ویڈو یم سات ہسا ویڈو گئی یا تو اس کو دوبارہ شادی کرنی ہے یعنی اس کو ضرور جو کہ ہندو دھرم کے خلاف تھا یا اس کو پتی کے ساتھ زندہ مرنا ہے یعنی ہندو دھرم ہندو مذہب پتہ یہ میت امس زالان اور ہندوستانس مز آو پتہ قانون اخ بناون کہ یم ہسا ہندو دھرمچ بیوہ اگر نا سہ دویم میریج کرن کی تیل ہسا گھن زندہ ین پنس خاندار ست زالنے جس کو ہم وائلیشن آف لا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے آپ جانتے ہیں میں نے کہا آپ کو کہ عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا اور امن یم رائٹس تم پامال کرنا برٹش رولس مز اور پتہ گو ہندوستانس مز اخ وائلنس اخ کھڑا کہ زنین ہسا گھن ان پن حقوق دن اور تہ گھس یاد تھاؤن 2005 مز آو پتہ ہندوستانس مز اخ ایکٹ اخ پاس کرنا یت ناو آو تھاونہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اور ات مز آئے زنین برابر پن رائٹس دن یعنی ڈومیسٹک ایکٹ گو یم گھریلو نیائے یعنی یم گھریلو لڑائی جھگڑے مطلب اس زن خاندار ستاوان پنہ خانداری یعنی امن برابر حقوق دن کی تو پتہ آو یہ سا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 مز پاس کر گو اس زن لاز زن قانون اگر انڈرسٹینڈ کرو کی تیل ہیکن ملکس اندر لوکن ست بر سلوک گھت اس لیے یہ قانون جو ہیں یہ لاز جو ہیں یہ ضروری ہے پیارے بچوں
یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو لا ہوتا ہے یہ سپریم ہوتا ہے. جب کوئی قانون بنتا ہے تو یہ سپریم ہوتا ہے، یعنی اب اس کو چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی ہندوستان میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بنا ہے، اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اب کوئی عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا ہے. اور دوسرا چیز جو ہے وہ ہے nobody is above the law. ملک میں کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، چاہے وہ کوئی پارلیمنٹ ممبر ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا چیز جو ہے وہ ہے ایوری بڈی از ایکول بفور لا. ہر ایک جو بھی ملک میں ہو وہ قانون یا لا کے سامنے بالکل ایکول ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی مثال ایسے سمجھاؤں کہ آر کے شرما جو کہ آئی جی ہریانہ تھا، جو آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس ہریانہ تھا، تو وہ کسی جرم میں ملوث تھا، تو کورٹ نے اس کو وہ ایک مرڈر کیس میں ملوث تھا، تو کورٹ نے اس کو بالکل سزا دی. اس طرح پی چدمبرم جو کہ یہاں آج سے 5 6 7 سال پہلے کانگریس کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو پی چدمبرم جو تھا، اس طرح یہاں کا ایک وزیر اعظم تھا پی وی نرسمہا راؤ، تو وہ بھی کسی چیز میں ملوث تھا، تو قانون نے ان کو بالکل سزا دی. ٹھیک ہے. تو آپ کو اب بچوں یاد رکھنا جو رول آف لا ہے، اٹ مینز لا از سپریم، ناٹ دی آربیٹری ٹیرری، اور کوئی nobody is above the law and does not violate any law. Rule of law also means everybody is equal before law. All individuals are equal in the eyes of law. No person is exempted from the jurisdiction of law. Rich, poor, educated and illiterate, powerful, weak, all are equal before law. Any person who violates the law is punished. اینڈ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آئی جی ہریانہ جو مرڈر کیس میں ملوث تھا، قانون نے اس کو سزا دی ہے. ٹھیک ہے. اب پیارے بچوں، جو قانون ہے اس کے سامنے ہر ایک برابر ہے. تو جب یہاں انگریزوں کا راج تھا تو بہت سے ایسے قانون تھے جو کہ ہندوستان کے عوام کے خلاف تھے. تو ہندو سکسیشن امینڈمنٹ ایکٹ واز پاسڈ ان 2005. اس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں بہت سے ایسے اندھے قانون بنائے ہیں جو ہندوستان کے لوگوں کے خلاف تھے. مثال سیڈیشن ایکٹ آف 1870. اس طرح یہاں ایک لا انگریز نے بنایا ہے جس کو ہم آرمز ایکٹ کہتے ہیں. تو یہ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ جو یہاں کے سپاہی تھے ان کو ایسی رائفل دی گئی ہے جس میں ایسے کارتوس استعمال ہوتے ہیں
जिन में सूर और गोश्त का चर्बी लगी होती है। तो जब इसको खोलना पड़ता है उसको दांतों से खोलना पड़ता था, क्योंकि जो सूर का गोश्त है ये मुसलमानों पर हराम है और जो गाय का गोश्त है वो हिंदू धर्म में हराम है। तो जब इसको दांतों से काटना पड़ता है तो ये वायलेंस थी, ये रिलीजियस के खिलाफ था। इसको हम आर्म्स एक्ट बोलते थे। इसी तरह रोलेट एक्ट था, यानी मुख्तलिफ किस्म के एक्ट हिंदुस्तान में थे जब यहाँ अंग्रेजों का राज था। तो जब यहाँ नेशनल गवर्नमेंट आई है, इंडियन नेशनलिस्ट यहाँ जब आए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ रोल ऑफ लॉ में एक अहम किरदार अदा किया है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है और यहाँ पार्लियामेंट बन गई है और पार्लियामेंट ने फिर हिंदुस्तान में बिल्कुल लॉ मेकिंग बॉडी बन गई है, जिन्होंने हिंदुस्तान में फिर ऐसे कवानीन बनाए हैं जो लोगों के मुफाद में थे। और आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान में जो लॉ मेकिंग बॉडी थी वो पार्लियामेंट थी। तो पार्लियामेंट कानून बनाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ये मैंने आपको कहा कि रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सुप्रीम एंड नॉट द आर्बिट्रेरी विल ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो आज हमने अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा है। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस दूंगा, तो उम्मीद है कि आप उनको हल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसका जवाब मैं आपको ऑप्शन दूंगा 1960, 2005, 1980, 2007। तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज सुप्रीम, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ऑल द अबोव। आपको चार में से सही जवाब लिखना है। तीसरा मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश और बी टेररनेस। सेडिशन एक्ट 1870, आर्म्स एक्ट, रोलेट एक्ट, ऑल द अबोव। और चौथा है, इन विच ईयर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड, 2004, 2008, 2007, 2005। तो आपको सही जवाब चुनना है। तो आज इतना ही है। तो इंशाल्लाह मजीद हम कल पढ़ेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।